بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں وسیم ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈان ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج آپ کو بتائیں گے کہ آن لائن رائڈ جو سواریوں کو اٹھاتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے کوریئر کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ بھجواتی ہے، لیکن اس میں بھی ایک سکیم جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ جی ہاں، گلبرگ پولیس نے یہ کارروائی کی اور ایسے ہی 4 رکنی ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کیا، جنہوں نے فیک جو ہے وہ یہ ان ڈرائیو جو ہے وہ بنا رکھی تھی، جس پر یہ لوگوں کا قیمتی سامان جو ہے وہ اٹھاتے تھے اور اس کے بعد لے کر فرار ہو جاتے تھے۔ پولیس کو شکایت ملی تو اس کے بعد کارروائی کی گئی۔ پولیس کو کیسے پتہ چلا اور ملزمان کی گرفتاری کیسے عمل میں آئی، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے اے ایس پی گلبرگ رجندر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بات کریں گے۔ سر، آپ کے وقت کا شکریہ۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ آپ تک کس طرح پتہ لگا کہ یہ لوگ اس طرح یہ اسکیم میں ملوث ہیں؟ دیکھیں جی، ہمیں یہ لاہور میں متعدد شکایتیں آ رہی تھی، 15 کی کالز بھی آ رہی تھی کہ ہم نے جو ہے ایک پرائیویٹ کوریئر کمپنی اس کو ہائر کیا ہوا ہے اور ہمارے پاس ان کے اکاؤنٹ سے ہی جو ہے وہ گاڑی جو آتی ہے کوریئر کی وہ آئے ہیں ہمارے پاس اور ہمارا سامان لے کے لوٹ کے بھاگ گئے ہیں۔ وہ نمبر بھی ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا ہے، وہ اکاؤنٹ بھی ڈی ایکٹیویٹ ہو، وہ سارا کچھ اس طرح ہو گیا ہے۔ تو یہ بیسیکلی اسکیم فراڈ آپ اس کو کہہ لیں، یہ چل رہا تھا۔ تو ہم نے اس کی تفتیش کی، ہم نے ان کے پیچھے لگے، ہم نے سیف سٹی کی بھی ہم نے مدد لی اس میں۔ تو پھر ہمیں اس میں بعد میں پتہ لگا کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ کریم جو ہے انٹرنیشنل آپ کہہ لیں ایک آؤٹ لیٹ ہے کوریئر کی بھی اور رائڈ کی بھی، اس کی جو آپریشنز ہیں پاکستان میں میرے خیال میں لاسٹ منتھ بند ہوئی ہیں۔ تو اب باقی جو ہے کمپنیز وہ بھی چل رہی ہیں۔ اب یہ جو فرحان جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کے پیچھے، یہ کیا کرتا تھا کہ یہ اس کو کیونکہ 3-4 سال سے ان کے ساتھ کام کر رہا تھا، سافٹ ویئر انجینئر جی سافٹ ویئر انجینئر بھی تھا، اس کو سسٹم کے لوپ ہولس بھی پتہ تھے کہ سسٹم میں کہاں کہاں پہ جو وہ خامیاں ہیں۔ پھر وہ کیا تھا کہ ان کے پاس، کیونکہ کریم کے پاس جو ہے وہ یو فون کی سمس بھی ان کو آ گئی تھی، وہ قریب ان سے ہم نے 100 کی تعداد میں مور دین 200 سمس ہم نے وہ بھی ریکور کی ہیں، اور اس کے علاوہ ٹیلنار کی سمس بھی ہیں۔ وہ کیا کرتے تھے کہ فیک سمس ان کے پاس تھی موجود، جو کہ پہلے سے کام کر رہا ہوتا تھا، اس کے پاس تھی، اس پہ وہ کیا کرتا تھا C9C کی کاپی جو ڈرائیورز آتے تھے کریم میں پہلے ان کے پاس جو ہے وہ رجسٹریشن کرانے کے لیے، اکاؤنٹ کھولنے کے لیے تاکہ ہم اپنا گزر سفر کریں، ہم اپنا روزگار کریں، تو وہ ان کے پاس فیک NICs کی کاپیز تھی وہ یوز کرتا تھا، اور سم جو فیک تھی وہ یوز کرتا تھا، اور جو گاڑی یہ ایک ویگنار یوز کرتے تھے گرے کلر کی، اس کی نمبر پلیٹس جو ہے وہ فرضی ڈال کے وہ گاڑی رجسٹر ہو جاتی تھی، وہ ڈرائیور رجسٹر ہو جاتا تھا، اور چونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ گاڑی کی پکچر بھی بھیجنی ہوتی ہے ان کو تاکہ وہ رجسٹریشن ہو جائے، ان کی وہاں پہ رجسٹریشن ہو جاتی تھی۔ اور یہ کیا کرتے تھے، اب اس طرح کی پرائیویٹ جو آپ کہہ لیں کوریئر کمپنیز یا ڈیلیوری کی کمپنیز ہیں، وہ کیا کرتی ہیں، وہ آپ کو رائڈ آ جاتی ہے، آپ نے بھی اگر یہ ان ڈرائیو یا اس طرح کی دیگر ایپس استعمال کی ہیں، وہ آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ رائڈر جو ہے وہ پک کرتا ہے کہ یہ میں پک کروں گا، یہ میں نہیں کروں گا۔ وہاں پہ چیزوں کی ویلیو بھی آ جاتی ہے کہ فار سپوز اگر میں کوئی رائڈر ہوں، میں نے کوئی رائڈ لی ہے، تو میں دیکھوں گا کہ وہاں پہ ویلیو کیا ہے، چیز کیا ہے۔ تو یہ کیا کرتے تھے، جو زیادہ مالیت کی چیزیں لوگ کوریئر کرتے تھے ان کو یہ کیچ کرتے تھے، کیچ کر کے وہ چیزیں لے کے کوریئر لے کے بعد میں بھاگ جاتے تھے، اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیتے تھے، اور اس طرح ان کا جو ہے وہاں پہ کوئی نشان نہیں رہتا تھا، اور یہ اس طرح آرگنائز چل رہے تھے۔ ہم نے پھر اس میں یہ کیا کہ سیف سٹی کو انگیج کیا۔ ایک گاڑی ہمیں نظر آئی ویگنار جو مختلف اوقات میں فیک فرضی نمبر پلیٹس کے ساتھ چل رہی تھی، اس گاڑی کی بھی 2-4 نشانیاں ہمیں آ گئی کہ یہی گاڑی ہے اور جو ہے استعمال ہو رہی ہے۔ پھر ہم نے اس کو ٹریک کیا، ٹریس کیا، پھر ہم نے پہلے فرحان جو اس کا ماسٹر مائنڈ ہے اس کو ہم نے پکڑا، اور اس کے بعد جو دیگر 3 ہمیں رائڈر ہیں وہ بھی ملے ہیں، اور ہمیں قریب 7 ملین کے قریب اس میں ریکوری ہوئی ہے، اور جس میں آپ کہہ لیں کافی مشین ہے جو کہ جس کی مالیت 15 lakhs ابو ہے، دو جو ہیں وہ AC ہیں اور ایئر کنڈیشنز ہیں، اور اس کے علاوہ کافی سارا ہمیں سامان ہے، مختلف برانڈز کے آپ کہہ لیں کپڑے ہیں اور دیگر قیمتی اشیاء ہیں۔ اراؤنڈ 7 ملین کے قریب ہمیں ریکوری بھی ہوئی ہے، اور یہ گینگ ہم نے سکسیزفلی بسٹ کیا ہے۔ یعنی کہ قیمتی چیزوں کو ٹارگٹ یہ لوگ کرتے تھے۔ اچھا، اب تک یہ اسکیم کتنے لوگوں کے ساتھ کر چکے ہیں؟ کب سے آپ لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے؟ کتنا عرصہ اور کتنی محنت کے بعد ان کو گرفتار کیا؟ دیکھیں جی، ہمیں قریب لاہور سٹی میں اراؤنڈ ان کے اوپر 8 FIRs رجسٹرڈ ہیں،
اور اس طرح کی ہمیں 15 کی کالز بھی موصول ہوئی تھی، اور یہ قریب کوئی میں اف آئی ایم ناٹ رانگ تو یہ مور دین 15 اس طرح کی وارداتیں ہوئی، اور یہ پچھلے کوئی 20 دنوں کے اسپین میں یہ ہوئی ہیں. لیکن میں آپ کو کہہ دوں سسٹم میں بے شک لوپ ہولس ہیں اور اس کو جنہوں نے ایکسپلائٹ کیا، پر دیٹ ڈزنٹ مین کہ لاہور پولیس، پنجاب پولیس جو ہے وہ سو رہی ہے اور یہ اس طرح کے معاملات، اس طرح کی حرکتیں کرتے رہیں گے. اور یہ ہم نے ایک گینگ بسٹ کیا ہے، اور اٹ از اے وارننگ ٹو ادر گینگس ایز ویل اف دے آر پلاننگ کہ وہ اس طرح بچ نہیں سکتے. اور اس میں جیسے ہی ہمیں تھوڑی لیڈ ملی، ہم نے اپنے سینئرز کو آگاہ کیا، ڈی آئی جی صاحب فیصل کامران صاحب کو بھی بتایا، اور ڈی آئی جی صاحب کے بھی ہمیں احکامات تھے کہ یہ گینگ آپ نے ضرور بسٹ کرنی ہے. اور اس طرح ان کی بھی گائیڈنس ہے، سی سی پی او صاحب، آئی جی صاحب کی طرف سے بھی ہمیں جو ہے واضح احکامات ہیں کہ آپ لاہور کا کرائم ویسے بھی دیکھ لیں. اور میں اگر اسپیسیفکلی میرے سرکل گلبرگ کی بات کروں تو وین آئی کیم ہیئر تو کرائم ابھی اگر میں آپ کو نمبرز کے ساتھ میں بتاؤں گا کہ ہمارا کرائم مور دین 50% کم ہو گیا ہے، چاہے وہ ہینیس ہو چاہے باقی. اور اس طرح کے جو بھی ایکٹیو گینگز ہیں بے شک اس طرح وہ واردات کرتی ہیں، یا جھپٹے کی ہیں یا رابری کی ہیں، وہ ہم نے سکسیزفلی برسٹ کی ہیں. وقت میں تبدیلی کے ساتھ جو وارداتوں کا طریقہ کار اس میں بھی تبدیلی آئی، سائبر کرائم میں اضافہ ہوا. آپ نے بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ فیک سیم استعمال کرتے تھے، تو سیم جو ہے وہ کوئی بھی شخص بایو میٹرک کروا کے جو نکلوا سکتا ہے، تو یہ کس طرح سیم حاصل کر لیتے ہیں؟ یہ ان کے پاس بیسیکلی نا وین کریم واز آپریٹنگ ان پاکستان ان لاہور، تو اس ٹائم پہ نا ان کا میرے خیال میں یو فون کے ساتھ ایک آفیشیل لائزن تھا. وہ کیا کرتے تھے، جو بھی ان کے پاس ڈرائیور وغیرہ آتے تھے تو ان کی جو ہے ان کی رجسٹریشن کے لیے انہوں نے وہاں پہ سم دی تھی، مشین دی ہوئی تھی. تو وہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس بے روزگاری اتنی ہے، ان امپلائمنٹ اتنی ہے کہ مختلف لوگ جو ہے انہوں نے رجوع کیا کہ ہماری جو کیونکہ میرے پاس گاڑی ہے تو پارٹ ٹائم میں کام کر لوں یا اس طرح معاملات. تو وہ چونکہ جاتے تھے وہاں پہ رجسٹریشن کے لیے. یہ بندہ فرحان جو اس کا ماسٹر مائنڈ تھا یہ وہاں پہ موجود تھا. یہ کیا کرتا تھا کہ ان کے این آئی سی کی کاپی بھی آپ پتہ ہے آپ کو دینی پڑتی ہے، اور پھر آپ نے بایو میٹرک بھی کرانی پڑتی ہے، اور سمس ان کے پاس پہلے سے تھے. تو یہ اس طرح مختلف لوگوں کے نام پہ فیک سمس جو ہے وہ نکال لیتے تھے، اور ان کو ونس یوز کر کے اس پہ اکاؤنٹ بنا کے گاڑی کی تصویر ڈال کے اور پھر اس طرح واردات ڈال کے اور وہ غائب ہو جاتے تھے. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ کن دفعات کے تحت آپ نے مقدمہ درج کیا ہے؟ کیا اس میں جو آپ نے ساری چیزیں بتائی ہیں اس میں یہ سائبر کرائم ایجنسی کو بھی انوالو کیا جائے گا؟ نہیں دیکھیں، سائبر کرائم ایجنسی ان کا اپنا ایک کام الگ سے چل رہا ہوتا ہے. ہمارے پاس چیزیں فزیکلی بھی تھیں. دیکھیں ہمارے پاس وارداتیں تھیں، ہمارے پاس 15 کی کالز تھی، ہم نے نوسر بازی کی یا باقی جو دیگر دفعات میں ہم نے ان پہ پرچہ مقدمہ درج کرایا. کیونکہ آپ دیکھیں سائبر اسپیس تب آتا ہے جب آپ کو آن لائن اسکیم، آن لائن فراڈ، بے شک انہوں نے آن لائن چیزیں یوز کی لیکن وہ لوگوں کے ڈور اسٹیپ پہ آ کے کوریئر ریسیو کر کے فزیکلی چیزیں لے کے بھاگ جاتے تھے. تو اس میں ہماری جورسڈکشن بھی تھی، ہم نے پرچے بھی دیے ہیں ان پہ، اور ہم ان پہ جو بھی قانونی کارروائی بن رہی ہے وہ ہم ان پہ کر رہے ہیں، اور ہم ان کو جو ہے وہ جو بھی لائے عمل بنتا ہے قانونی، اینڈ ویل پروسیڈ اکارڈنگلی. اچھا سر، ایک تو یہ بھی بتائیے گا کہ جو ملزمان پکڑے گئے ہیں ان کا آپس میں ایک تو ریلیشن کیا ہے؟ کیا یہ 4 لوگ ہی اس گینگ کے ممبر ہیں یا اس سے زیادہ بھی ہیں؟ اور کیا ان کا کوئی پریویس کرمنل ریکارڈ بھی ہے؟ دیکھیں جی، جو 4 لوگ ہم نے پکڑے ہیں، ایک تو اس میں ماسٹر مائنڈ ہے فرحان جس کا ہم نے ذکر بھی کیا. باقی جو 3 ہیں وہ آپ کہہ لیں وہ رائڈ پکڑتے تھے، وہ اس کے ساتھ لائزن میں تھے، آپ کہہ لیں وہ دوست بھی تھے. اور یہ نا فرحان ان کو پے کرتا رہتا تھا اکارڈنگ ٹو دی ویلیو آف دا کوریئر. جیسے انہوں نے کافی مشین پکڑی تو اس کی مالیت 14-15 لاکھ تھی، تو اس کے لیے اس نے کاشف کو 50,000 روپے دیے. تو اس طرح وہ جو ہے وہ اس میں سے جتنی ویلیو ہوتی تھی اس طرح ان کو پیسے آگے وہ آپ کہہ لیں منی وہ ڈسٹریبیوٹ کر کے دیتا تھا. یہ ان کو کرمنل ریکارڈ کا ان کا بتا دیں. کرمنل ریکارڈ ان کا نہیں ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے اس میں ایک جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ سافٹ ویئر انجینئر بھی ہے، اور اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ بھی تھا اور چیزوں کو اس کا آئیڈیا تھا، سسٹم میں لوپ ہولز تھے. تو اب جو چونکہ یہ فرسٹ ٹائم پکڑے گئے ہیں، یہ گینگ ہماری گرفت میں آیا ہے، اور ہم جو بھی قانونی کارروائی بنے گی ہم ان پہ کریں گے.
بہت شکریہ ASP گلبرگ تفصیل ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح یہ ملزمان جو ہیں وہ شہریوں کے ساتھ اسکیم کرتے تھے اور کس طرح پولیس جو ہے وہ ان تک پہنچی. پولیس نے ملزمان کو گرفتار کیا. ان میں ایک ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے جو سافٹ ویئر انجینئر بتایا جاتا ہے. مزید تفتیش جاری ہے. تفتیش میں مزید حقائق سامنے آئیں گے. پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کو مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کیا گیا ہے.